ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو فحاشی اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان لوگوں میں جو ایماندار ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم نہ ہوتا تو تم غرق ہو جاتے۔ یہ اللہ کی رحیمی ہے کہ اس فحاشی کے باوجود ان عورتوں کو اللہ غرق نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم پیروی نہ کرو، وَمَن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدم بقدم پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو فحشاء اور منکر کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی تم ستھرا نہ ہوتے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ 3 آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ پیش کیا، اس ترجمہ پر ہی آپ غور کیجئے تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں منکرات پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ، ملک پاکستان کا معاشرہ، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، فی الذین آمنوا کا معاشرہ ہے، اہل ایمان کا معاشرہ ہے۔ ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ ملک پاکستان میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہاری اگر گنجائش ہے تو فی الذین کفروا میں ہے، فی الذین آمنوا میں نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان کا معاشرہ فی الذین آمنوا کا معاشرہ ہے۔ اگر تمہیں یہی بے حیائی پھیلانی ہے، اگر تمہیں یہی فحاشی پھیلانی ہے، اگر یہی اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے تو پاکستان خالی کر دو۔ یہ فی الذین آمنوا کا معاشرہ ہے، فی الذین کفروا کا معاشرہ نہیں ہے۔ تم چلے جاؤ امریکہ، چلے جاؤ تم برطانیہ، وہاں جا کر اس فحاشی کی بات کرنا، تمہیں دور دراز تک کوئی روکنے والا نہیں ملے گا۔ وہاں اپنی مرضی کے مطابق کرنا، یہاں تمہیں مرضی کے مطابق چلنے نہیں دیا جائے گا۔ تم جتنی برائی علماء کی کر سکتی ہو کرو، لیکن یہ علماء معاشرے کو بیدار کر کے رہیں گے۔ آخری آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، رحمان یہ آپ کو حیا دار بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ 2 حکم ہمارے سامنے آئے، ایک حکم رحمانی ہے اور ایک حکم شیطانی ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو عقل مند ہو اور وہ شیطان کے حکم پر چلے اور رحمان کے حکم کو چھوڑ دے؟ وہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ شیطان تو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ تو منکرات کا حکم تمہیں دیتا ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تو تمہیں غربت کے بارے میں وعدہ دیتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے، اللہ اپنے انعام سے تمہیں نوازے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ 2 طرح کے ہمارے سامنے طاقتیں آئیں، ایک شیطانی طاقت آئی اور ایک روحانی طاقت۔ ایک طاقت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ آپ نے بے حیائی کو نہیں پھیلانا،
آپ نے منکرات کو نہیں پھیلانا، آپ نے زمین پر رہتے ہوئے، اس دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ تم بے حیائی کو اپناؤ، بے حیائی کے کام کو اپناؤ۔ سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 119 سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ اللہ تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ یہ رحمان کا حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جملہ سراسر قرآن کے خلاف ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ جملہ ہی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، ازبر کر لیجئے، اس اینکر سے، ٹی وی کے اینکر سے جو مذہبی اسکالر بنتا ہے، اس سے کہیے کہ آیت یہ ہے، ہم نہ تیری منطق مانیں گا نہ تو میری منطق مان، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر، بس ترجمہ سے جو ثابت ہو وہ اسی پر عقیدہ رکھو، ہم تیری تفسیر بھی نہیں مانیں گے، تو میری تفسیر بھی مت مان، بس اللہ کا کلام جو کہہ رہا وہی سن۔ اللہ کے کلام کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے۔ آپ سب جانتے، ترجمہ سے بھی واضح کرنا چاہوں گا، ان اللہ اشتری، اشترا اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، خرید لیا، نہ ماضی کا صیغہ ہے نہ مضارع کا، نہ کوئی سی ماضی کا صیغہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ آج یہ اینکر کہتا ابھی خریدا نہیں، خریدے گا اللہ، یہ ایک راستہ نکالتا، اشترا خرید لیا اللہ نے۔ ان اللہ اشترا، کیا خریدا اللہ نے؟ اموالہم، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں کو بھی خرچ کیا اور ہمارے جان کو خرید لیا ہے۔ مال بھی ہم اللہ سے بیچ چکے، اپنا جسم بھی اللہ سے بیچ چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، انفسہم سب جانتے، نفس کا معنی جان، اللہ نے تمہارے جانوں کو خرید لیا ہے۔ یہ خریدے گا یہ نہیں ہے، خرید لیا ہے۔ تو یہ ایک تھان آپ کپڑا خرید لیتے ہیں دکان سے جا کر، اب یہ بتائیے کہ اس تھان کا مالک آپ نے خریدا، آپ ہوئیے گا یا دکاندار رہے گا؟ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے دکاندار سے خرید لیا۔ ہمارے وجود کو میرے رب نے خرید لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام، کوئی حدیث اب تک نہیں پڑھی میں نے، حالانکہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم حدیث کے منکر ہیں، لیکن جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ راستہ نکالیں گی، یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور نکالیں گے وہ اینکر، اس لیے میں قرآن خالی پڑھ رہا ہوں۔ تو اب اس تھان کے مالک آپ ہو جائیے گا، دکاندار نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے تو ہماری جانوں کو خرید لیا، تو میرا جسم کہاں رہا؟ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تم سے خرید لیا ہے۔ تو جس جسم کا سودا ہم کر چکے، اب ہم اس کے مالک نہیں۔ وہ رب ہم سے کہے گا کہ آذان ہو جائے تو مسجد جاؤ، تو ہم مسجد جائیں گے۔ میرا رب کہے رمضان آ جائے تو دن میں کھانا مت کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ میرا رب ہم سے کہے گا کہ تم فلاں فلاں کام مت کرنا، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جو جس چیز کا مالک ہے ہمیں اس نے عاریتاً یہ جسم استعمال کے لیے دیا ہے۔ اب میں وہ تھان کپڑا لے کر ایک آدمی کو دے دوں، بھائی لے جاؤ اس کا سوٹ بنانا، اب وہ سوٹ ہی بنائے گا نا، ایسا تو نہیں کہ تکیہ کا خلاب بنا دے گا، بیڈ شیٹ بنا کر لائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ میں مالک ہوں اس تھان کا، میں اپنی ملکیت کے بارے میں درزی سے جو کہوں گا وہ وہی بنائے گا۔ میرے رب نے ہمارے جسم کو خرید لیا ہے۔ اب میرا رب ہمیں جسم کے بارے میں جو کہے گا
کہ کبھی کہتا ہے آذان کے بعد مسجد میں آؤ، کبھی میرا رب کہتا ہے صبح اٹھ جاؤ بستر چھوڑو، کبھی وہ رب کہتا ہے کہ دن میں نہ کھانا۔ جس طریقے سے میرا رب ہمیں چلا رہا ہے ہم ویسے چل رہے ہیں، تو یہ نعرہ ہی غلط ہے۔